سورہ آل عمران آیت نمبر 160. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پیچھے ہم جس گروپ کا ذکر پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے برخلاف جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انکار ہی کریں گے، وہ کفر ہی کریں گے، کافر رہنے کا جنہوں نے فیصلہ کر لیا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، نہ اولاد. یہ اہل دوزخ ہیں اور وہی ان کا ہمیشہ ٹھکانہ ہے. یہ اب ان اہل کتاب کا ذکر جو پچھلے گروہ کے برعکس اپنے کفر پہ اڑے رہ گئے. پیچھے ہم نے پڑھا کچھ نیک صالحین کی صفات، خصوصیات پڑھی. یہاں وہ کہ جنہیں مال اور اولاد کی محبت نے اندھا کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بے پرواہ کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں ان کا یہ مال، ان کی یہ اولادیں انہیں ہرگز کام نہ آئیں گے اللہ کے مقابلے میں. یہ لوگ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے کبھی باہر نہ نکل سکیں گے. تو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم سبق کہ مال اور اولاد کی انسان کے لیے زندگی میں اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ کشتی کے لیے پانی کی. لیکن یہ ضرورت، یہ محبت، یہ تعلق اعتدال سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اعتدال میں رہنا رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ان تمام چیزوں کے معاملے میں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں صورتحال اس سے الٹ ہے. مال اور اولاد ہمیں اتنا اپنے اندر انگیج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دین کے لیے فرصت ہی نہیں رہتی، وقت ہی نہیں رہتا. ہم تو جتنا مرضی ان کے پیچھے مر لیں، کھپ لیں، ٹائم دے لیں، یہ ضروریات، ان رشتوں کی، ان چیزوں کی ضروریات کبھی کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہیں. مال کو دیکھیں گے تو مال جتنا بھی کما لیں بندہ کہتا ہے کم ہے، کم ہے، پورا نہیں ہوتا، کم ہے، پورا نہیں ہوتا. اولاد کو، گھر کو جتنا مرضی آپ ٹائم لے لیں، کبھی لگتا ہی نہیں کہ انسان کے میں میری کوئی ذمہ داری ختم بھی ہو رہی ہے. مسلسل پیک چل رہا ہوتا ہے انسان ان چیزوں کے پیچھے. لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی حد سے آگے نہیں جانا، اپنے آپ کو کھینچنا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کرنا ہے. اور فارغ کیسے کرنا، ظاہر بات ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے ٹائم ٹیبل کو بھی اسی طریقے سے مینج کرنا ہے. آیت نمبر 117. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں بظاہر اللہ کی راہ میں بریکٹ کلوز خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک ظالم قوم کی کھیتی پر پالے والی نہایت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، چل جائے اور وہ اسے برباد کر کے رکھ دے. ودن بریکٹ یہ اسی کے ہی سزاوار ہیں، اور حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں. پہلے ہم پڑھ کر آئے پچھلے لیکچرز میں کہ جو حق کے سچے طالب علم ہیں ان کی ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں کی جائے گی، انہیں اس کا بہترین اجر ملے گا. لیکن جو لوگ جان بوجھ کر حق کا انکار کر رہے ہیں ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہ آئے گی. یعنی میں نے لفظ کیا بولا، جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والے.
اب دیکھیں نا کہ صدقہ، خیرات، لوگوں سے اچھے تعلقات، معاملات، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اس رویے کے ساتھ، کس رویے کے ساتھ؟ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والے رویے کے ساتھ یہ بڑی بڑی نیکیاں قیامت کے دن اس طرح نظر آئیں گی کہ جیسے کسی کا کھیت بالکل تیار ہو کٹنے کے لیے، فصل بالکل تیار کھڑی ہے اور اس پر کوئی ایسی ہوا چل جائے، گرم، شدید گرم ہوا یا انتہائی برفانی ہوا کہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ پالے کی ہوا ویسے تو ٹھنڈی ہوا کو کہتے، کماسلی ریحٍ فیہا سر، ایسی مثال ہے ان کی جیسے چلے ایک ہوا سخت شدید ٹھنڈی، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، جو پہنچے اس کھیتی پر ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ، تو پھر اسے وہ برباد کر کے رکھ دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ گویا کفر اور شرک ٹھنڈی آگ کی طرح ہے جو ساری محنت کو راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیتی ہے۔ یہاں کون سے اعمال ہیں ان کے جس نے ان کے اعمال کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا؟ جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، وعدہ توڑا جو ان کے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں ان سے لیا تھا، نہ یہ اپنے دین کے رہے، نہ یہ صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہوئے، ان کا سارا کیا دھرا زیرو، برباد ہو گیا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ولکن انفسہم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے ظلم ڈھایا، یہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ درخت کب تک ہرا بھرا رہتا ہے؟ جب تک وہ اپنی جڑ کے ساتھ ہوتا ہے نا، لیکن اگر آپ جڑ کاٹ دیں تو آپ بتائیں درخت رہے گا؟ یا جڑ کو پانی نہ دے، پتوں کو اوپر تھوڑا تھوڑا پانی دے رہے ہیں، جڑ کو پانی نہ دے، درخت ختم، محنت ضائع۔ ان کے کفر اور شرک نے بھی سب کچھ ضائع کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نیکیاں کرتے ہوئے انسان کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایک تو نیت اچھی ہو، اللہ کی خاطر ہو، دوسرا قرآن و سنت کے مطابق ہوں، کفر و شرک والے اعمال نہ ہوں ہماری زندگی میں، ورنہ وہ ہماری ساری نیکیاں کھا جائیں گے، غیر اللہ کے لیے کی ہوئی بھی نیکیاں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمیں اپنے اعمال کو، اچھے اعمال کو ہم محفوظ کر کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں۔ آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے لوگوں کو اپنا محرم راز نہ بناؤ۔ محرم راز نہ بناؤ، بھیدی نہ بناؤ، لیکن بریکٹ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بریکٹ کلوز، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلنی پڑتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی اگر تم عقل سے کام رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بطانہ مت بناؤ اپنے علاوہ کسی اور کو۔ یہ بطانہ کی سینس کو، ڈیپتھ کو سمجھیے۔ بطانہ لحاف کا استر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ استر
اور لحاف کا چولی دامن کا ساتھ، بالکل ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے نا استر. تو کہا کہ یہ جو ہے نا آدمی کے جو اہل و عیال، اس کے قریب کے لوگ اس کے بتا نہ ہو سکتے، اس کے راز رکھنے والے ہوتے ہیں. کیا کہا کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا اتنا قریبی دوست محرم راز نہ بناؤ. وجہ اللہ نے ریزن بتا دی. لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. ودو ما عنتم، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمہیں فساد میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. ودو ما عنتم، یہ چاہتے ہیں کہ تم زحمت میں پڑو. انت کا مطلب ہوتا ہے مشقت، زحمت، تکلیف. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم خوب ٹھوکریں کھاؤ، تم خوب مصیبتوں میں پھنسو، تم خوب نقصان اٹھاؤ. یعنی تم تو انہیں اپنا دوست سمجھ رہے ہو، تم تو انہیں اپنا قریبی سمجھ رہے ہو، تم اس لیے ان کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہو، لیکن ان کا رویہ اندر سے تمہارے بارے میں ان کی فیلنگز کیا ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم جتنی تکلیف آ سکتی ہے اس حق کے راستے پہ چلتے ہوئے تم اٹھاؤ، چاہے وہ تمہیں خود اندر خانے پہنچائیں، تمہاری جڑیں کاٹیں، چاہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ساز باز کریں، دشمنوں سے جا کر ملیں، لیکن وہ تمہیں خیر کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. یہ ان کی صورتحال ہے. قد، یہ تمہارے نقصان اٹھانے، اللہ یعلونکم خبالا، تمہیں نقصان پہنچانے میں جب انہیں موقع ملا تو وہ کبھی نہیں چھوڑے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے؟ ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکل رہی ہے. منہ سے کیسے نکل رہی ہے؟ یعنی اصل میں یہ زبانیں بھی استعمال کر رہے ہیں نا، اپنے فیشل ایکسپریشنز اس طرح سے دے رہے ہیں، یہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ ملنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن اسلام کو وہ کسی قیمت پر گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ کھلم کھلا مشرکین کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی دوستی جو مسلمانوں سے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کو ہونی چاہیے تھی، ان کی کتابوں میں نبی کی آمد، قرآن کے آنے کا جو ذکر موجود تھا، اس کی وجہ سے جو ان کی ہمدردیاں، ان کی جو انٹینشنز، ان کی جو معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، وہ مسلمانوں کی جگہ ان کے کن کے ساتھ ہیں؟ مشرکین کے ساتھ ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ وہ ہدایت پر ہیں. کون ہدایت پر ہیں؟ فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر. چیزیں کچھ ظاہر ہو جاتی ہیں تو ہو جاتی ہیں، جو ظاہر نہیں ہوئی نا، جو گرج، جو دشمنی، جو فساد ان کے دلوں میں ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. یعنی جو ظاہر ہو گیا وہ کم ہے، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ نے بتا دیا کہ دلوں میں تو یہ انتہا درجے کے تمہارے مخالف، 100% ان کے دل بھرے ہوئے ہیں تمہارے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل سے کام لو. اے مسلمانوں، ہم نے بتا دیا تمہیں. اب بتا دیا تو پھر اب خود ہی بندے کو نا اپنی احتیاط کرنی. یہاں رک کر ہم نے سوچنا ہے اگلی آیت سے، اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 118 اور 119 وغیرہ، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو خاص طور پر بتانا بنانے سے منع کیا گیا،
یہ کون لوگ ہیں؟ حضور کے زمانے کے مسلمانوں کے دشمن اہل کتاب ہیں، جن سے کہ اتنی گاڑی دوستی سے منع کیا گیا۔ اور یہ جو آیات ہیں جنگ احد کے بالکل قریب ترین نازل ہوئی ہیں، ان کی دشمنی بالکل کھل کے واضح ہو چکی، سامنے آ چکی۔ لیکن اب مسلمانوں کے، کیونکہ مسلمان بھی تو اسی کلچر کا مسلمان ہونے سے پہلے حصہ تھے نا، انہی علاقوں کا حصہ تھے، تو مسلمانوں کے ان لوگوں کے ساتھ خاندانی تعلقات چلے آ رہے تھے تعلقات۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ کبھی اکٹھے بیٹھے تو بے دھیانی میں کوئی منہ سے ایسی بات نکل گئی، کوئی جنگی پلان منصوبہ جو مسلمان بنا رہے ہیں آئندہ آنے والے ٹائم کے لیے، یہ بیٹھے ہیں جب مسلمان اپنے ان کافر دوستوں کے سامنے، تو انہوں نے ان کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ تو انہیں کہا گیا کہ تم جو مرضی کر لو، دنیاوی ورکنگ ریلیشن شپ بھی، یہ ورکنگ ریلیشن شپ ان سے قائم رکھو، لیکن اپنے راز نہ ان کو۔ بس یہاں پہ یہ آیت ختم ہے۔ آیت نمبر 119 دیکھ لیجیے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو، مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہو۔ لیکن بریکٹ ان کا طریقہ یہ ہے، بریکٹ کلوز، کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ تم خود ہی اپنے غصے میں جل مرو، لیکن بریکٹ اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، بریکٹ کلوز۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ تؤمنون بالکتاب، تم کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ مطلب کیا کہا جا رہا ہے مسلمانوں، کہ تم تو ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، تم ان کے رسولوں کو بھی مانتے ہو، اپنی کتاب اپنے رسول کے ساتھ ساتھ۔ اب دشمنی کی کوئی وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے نا، بظاہر تو کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم دوستی یا محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ نہیں کرتے جواب تم سے دوستی اور محبت۔ فتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، تمہارا طریقہ کار یہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو ماننے والے ہیں۔ یہ جو ماننے والے کہتے تھے نا وہ خود کو، ان کا طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو کچھ مانتے تھے وہ کہتے تھے حضور عربوں کے پیغمبر ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت لازمی نہیں ہے۔ آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت کون کریں گے؟ عرب کریں گے، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر کافی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں سے ملتے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم تو پیغمبر کو، محمد کو مانتے ہیں۔ اب وہ جو مانتے تھے اندر خانی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ان کے پیغمبر کے طور پر مانتے تھے کہ ہاں ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر کافی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ سب نہیں کر رہے تھے، میں نے کہا نا کچھ لوگ کرتے تھے۔ جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کے لیے تو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب اپنوں کے اندر ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے دانت پیستے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ غصہ اتنا شدید آتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کرے تو کرے کیا، بس نہیں چل رہا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، استغفر اللہ، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے کہا کل، انہیں کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، تم خود ہی اپنے غصے میں جل مرو، جاؤ مرو جا کے اپنے غصے کے ساتھ۔ اللہ جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ نبی کی زبان سے ان دانت پیسنے والوں کو مخاطب کہہ کر کہا کہ تم جاؤ جو مرضی کرنا کرو، مرو، اللہ ہر چیز جانتا ہے، جو جانتا ہے وہ ہماری حفاظت بھی کر دے گا، وہ ہمارا بال تک بیکر نہیں کرے گا۔ یہاں تک سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمپل سی بات تھی ہے۔ آیت نمبر 120، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم،
اے مومنو اگر تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس سے ان کو تکلیف بہت ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس سے انہیں بڑی خوشی ملتی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے ان اللہ بما یعملون محیط جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کہ تمہارے دوست نہیں ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، اچھی طرح یاد کر لو، ذہن میں رکھ لو. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں درمیان کی آیت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف لے گئے کہ ان کا حال یہ ہے کہ تمہاری کامیابی پہ انہیں سخت تکلیف اور رنج ہوتا ہے، تمہارے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں. اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی اور ان کاموں باتوں سے بچتے رہے جن سے اللہ نے بچنے کی تمہیں واضح ہدایات دی تو یاد رکھو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکتی. یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے. اللہ نے ان کی ساری چالوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہاں تک کا جو لفظ آیا ہے نا وہ کفار کو اپنا جگری دوست بنانے سے ممانع. جو بچ جائے گا وہ تتقو ہو جائے، تقوی اختیار کر لے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے انہیں خوشی ملتی ہے. وہ تمہارے دوست نہیں ہیں یاد رکھو، ان کی پرواہ نہ کرو. بریکٹ کلوز. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا یہ ہے لیسن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں. دشمن دین ہو یا دشمن دنیا ہو، یہ دو کام اپنی روٹین میں انسان لے آئے. تصبروا وتتقوا ثابت قدمی اور اللہ کے حکموں کی پرواہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا. ون سائیڈڈ ہو کر اچھے رہنا اللہ نے یہ بتا دیا. تصبروا وتتقوا تصبروا وتتقوا بہت دفعہ قرآن میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ ہتھیار اللہ نے بتائے. لا یضرکم کیدہم شیئا ان کی کوئی چال تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. اصل میں تو یہ وعدہ حضور اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ تھا نا، میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ حضور کو غلبہ حاصل ہوگا، آپ کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہوگا. لیکن اگر آپ عام روٹین میں اس چیز کو لے کے آئے نا تصبروا وتتقوا، تو اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تصبروا اور تتقوا کے مقابلے میں آپ کو، یعنی آپ ایک طرف ون سائیڈڈ ہو کر تصبروا تتقوا کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ نقصان پہنچا رہا ہے، تو سمجھ لیں اس میں اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے، میرا امتحان ہے، اس لیے اللہ نے اس کو چھٹی دی ہوئی ہے. تو مجھے اپنے رویے کو تصبروا تتقوا ہی رکھنا. اس کا 100% رزلٹ دنیا میں ملے یا نہ ملے، دنیا میں کوئی مجھے برکت اور آسانی محسوس ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور ہو. ایک بہت بڑا لیسن. ان اللہ بما یعملون محیط جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوا ہے. یہاں تک تو ایک بات سمجھ میں آ گئی نا، لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑا زبردست لیسن. ایک تو یہ کہ ہم کتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا، فلاں نے یہ جادو کر دیا، فلاں نے ٹونا کر دیا، فلاں یہ سازشیں کر رہا ہے میرے خلاف، فلاں لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. بھئی اگر میرا رویہ تصبروا وتتقوا والا، پھر مجھے دنیا کے کسی بندے کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے حوالے کر دیں سارے معاملات، وہ خود ہی نبڑ لے گا، وہ خود ہی دیکھ لے گا. نہ مجھے اپنا بدلہ لینے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اپنی زبان گندی کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے بد اخلاقیوں کے اوپر آنے کی ضرورت ہے. مجھے تو ون سائیڈڈ ٹھیک رہنا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضور کے زمانے میں ہر طرح کے غیر مسلم 3 گروہوں میں بٹے ہوئے. ایک سنجیدہ گروپ تھا، اچھے مزاج کا گروپ، ان سے دوستی منع نہیں ہے. دوسرا ایسا گروپ تھا کہ جو نہ دوستی کے زمرے میں آتا تھا نہ دشمنی کی، ایسے لوگوں سے بھی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا تھا. تیسرا گروپ جو تھا نا وہ بہت علل اعلان کھلا دشمن تھا، جس کی یہاں پہ باتیں آ گئی. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ ساری باتیں جو اللہ نے بتائیں پیچھے آیت 118 میں بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے 119 میں کچھ چیزیں بتائیں. ٹھیک، تو
ان تیسرے گروپ سے بھی یاد رکھیے کہ دوستی تو گہری دوستی تو منع ہے، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ نہیں منع. ان سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن تعلقات رکھتے ہوئے احتیاط کا معاملہ کرنا، متنبع رہنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی یہ چال چلیں تو اس کے مقابلے میں فوراً جذباتی رویہ نہیں اختیار کرنا، اشتعال انگیزی نہیں کرنی، بے سوچا سمجھا قدم نہیں اٹھانا، بلکہ اچھی طرح سے پالیسیز بنا کے آگے چلنا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد تک ہر دور میں مسلمانوں کا اور نان مسلمس کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے. اندلس کی فتح ہوئی، مثلا میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں. یہود اور دیگر مذاہب بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، اس فتح میں انہوں نے جنگ لڑی مسلمانوں کے ساتھ. مصر کی فتح ہوئی، یہ لوگ ساتھ تھے. غزوہ حنین میں بھی مکہ کے اور لوگ بھی شامل تھے، صفوان بن امیہ بھی ساتھ تھا. عثمانی حکومت جب آئی تو کئی سفیر نصرانی تھے. مسلمان حکومت کو ذمیوں جن کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں نے لیا ہوتا، مسلمانوں کو تاکید ہوتی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پر ظلم کروں. آپ نے فرمایا خبردار جو کسی غیر مسلم معاہد کے ایسے غیر مسلم جن کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس چل رہے ہیں، یا اس کے حق میں کوئی ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف حاصل کرے گا، تو قیامت کے روز اس کا وکیل میں ہوں گا. یاد رکھیے ہم پہلے بھی یہ بات کر کے آئے ہیں پچھلے لیکچرز کے اندر. میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. آج ہم نے نان مسلمز کو اچھوت بنایا ہوا ہے، قابل نفرت مخلوق بنایا ہوا، اور پھر اصل پیچھے اس کے جو ایشو ہے نا، عموماً وہ گورنمنٹس کریٹ کرتی ہیں اس طرح کے ہتھ کنڈے اور مشکلیں، وہ سیاسی مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو ایشو بنایا جاتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں نا اقلیتوں کے اوپر، یعنی مسلمان اگر کہیں پہ ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں پہ وہاں کی گورنمنٹ نے بیچ میں سے کوئی نہ کوئی کیلی لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ اگر مائنورٹیز کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں اس سارے معاملے. تو منع نہیں کیا گیا کہ بھی ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، ان کے گھر آؤ جاؤ نہیں، ان کے ساتھ معاملات نہ کرو، سب کچھ کرنا ہے لیکن گہرائی میں بہت پوچھا، یہ منع کیا. ان کے ساتھ نہیں جو اللہ دشمن. آیت نمبر 121. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. یہاں سے آگے نا مسلسل جنگ احد کا تجزیہ، اس میں پیش آنے واقعات پر تبصرہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے نبی انہیں یہ حقیقت سمجھاؤ اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ جب احد کے دن بریکٹ کلوز تم مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے. اس وقت اللہ تمہارے ارادوں سے واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا. بریکٹ کلوز. اللہ سمیع اور علیم ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ. مقاعد مقعد کی جمع، بیٹھنا، مورچہ، گھات لگانے کی جگہ. یہ آیت تمہیدی آیت ہے اس تبصرے کی جو جنگ احد کے واقعات اور پھر اس کے جو سائیڈ افیکٹس تھے اس کی وجہ سے آیا. اب چونکہ یہ جنگ ابھی تازہ تھی، اس وجہ سے ہر شخص کے سامنے نام لیے بغیر مختلف واقعات کی طرف اشارہ کر دینا ہی کافی. اب چونکہ یہ تبصرہ بعض ایسے حالات اور اثرات پر تھا جن کے بعض گوشے بعض پارٹیوں کے درپردہ سازشوں سے تعلق رکھنے والے تھے، اسی لیے اللہ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کا حوالہ دے کر تمہید میں سب کو متنبہ کر دیا. اس تبصرے پر کسی کے لیے چنچرا کی بحث کی کوئی گنجائش آئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے یہ تبصرہ کیا ہے نا وہ بہت سمیع اور علیم ہے، سننے اور جاننے والا ہے. اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب بے خطا علم پر مبنی ہے، اس کے علم میں خطا کا کوئی 1% چانس نہیں ہے.
جنگ احد تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. ہجرت کے 2.5 سال بعد مدینہ میں ہوئی. جنگ بدر کو 1 برس ہو چکا تھا. شوال 3 ہجری میں لڑی گئی. جنگ بدر میں آپ کو یاد ہوگا کہ قریش نے بدترین شکست کھائی تھی. جب انہوں نے شکست کھائی تھی تو انہوں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے اگلے سال اور مسلمانوں کو مزہ چکھائیں گے. 1 سال انہوں نے پوری تیاری کی. 1 سال بعد 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر انہوں نے حملہ کیا. صحابہ سے اب جب وہ آ رہے ہیں 3000 کا لشکر لے کر تو آپ وسلم نے بھی اپنی مشورے کی مشاورتی کمیٹی جیسے ہوتی ہے وہ بلا لی. اب کچھ نے کہا کہ ہم اندر ہی لڑیں مدینہ کے اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہم باہر جا کر لڑیں گے. لہذا ڈیسیجن کیا ہوا کہ باہر جا کر 1000 افراد کا لشکر احد کے میدان کی طرف. یعنی مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 1000. کفار کا لشکر کتنا تھا؟ 3000. کب ہوئی تھی یہ جنگ؟ بدر سے پہلے بدر کے بعد؟ بدر کے بعد ہوئی تھی. راستے میں ایک خاص مقام پر پہنچ کر جب احد کے قریب پہنچنے والے تھے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ان 1000 میں سے 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر نکل گیا بہانہ بنا کر. بہانہ کیا بنایا کہ میں نے تو رائے یہ دی تھی، مشورہ میرا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی ہو. آپ لوگوں نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے. یعنی جو لشکر مدینہ سے نکلا 1000 کا، آدھے راستے میں یہ ابئی جو تھا یہ 300 بندوں کو لے کر وہاں سے واپس نکل آیا. یہ اصل میں بہانہ تھا، کیونکہ اگر بہانہ نہ ہوتا تو یہ مدینہ سے جاتا ہی نہ. یہ جان بوجھ کر نکلا تھا. آدھے راستے سے جا کر یہ واپس آیا. یہ اس کی ٹرک تھی، چال تھی. اس کا مقصد مسلمان لشکروں میں جو 700 لوگ تھے ان کے اندر انتشار پھیلانا، ان کے حوصلے، ان کا مورال ڈاؤن کرنا. چنانچہ جب اس نے یہ قدم اٹھایا، بندے لے کر نکلا، پیچھے 700 بندے رہ گئے. انہیں پتا تھا دشمنوں کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. تو 2 جو گروپ تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ اتنے شکستہ دل ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی واپس جاتے. لیکن بہرحال پھر جو بڑے صحابہ ہیں انہوں نے سمجھایا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے کہا اچھا ہم نہیں چاہتے، ہم حضور کا ساتھ دیں گے. اب احد پہاڑ جو تھا نا، احد پہاڑ کے پہلو میں ایک درہ تھا جہاں سے دشمنوں کے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں ان کو یعنی کہ سردار بنایا لشکر کا. وہاں پہ کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس پہاڑ کے درے کے اوپر چوٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ کسی صورت میں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی. تم نے دیکھو نا کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، تم نے نہیں ہٹنا یہاں سے. اب کیا ہوا؟ جنگ شروع ہوئی. مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو گئی. اب فتح ہوئی، دشمن لشکر جو ہے وہ بھاگ گیا وہاں سے. جب وہ بھاگا تو وہاں جو درے پہ 50 صحابہ کا لشکر آپ نے اپوائنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو جنگ کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم. دشمن بھاگ کھڑے ہوئے. اب ان کے پاؤں اکھڑ گئے. مال غنیمت اتنا کچھ چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں اور باقی جو فوج ہے اس نے مال غنیمت جو ہے نا وہ اکٹھا کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی تو چلے نا مال غنیمت لینے کے لیے، کیونکہ یہ حکم تو ان کو بھی یہ ہوا ذہن میں کہ بھئی وہ حکم تو جنگ کے لیے تھا، کیونکہ اب جنگ ختم، لہٰذا مال غنیمت اب تو لوگ سمیٹ رہے ہیں، ہم بھی جا کے مال غنیمت سمیٹ. حالانکہ انہیں نبی کے آرڈر کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ نبی کہتے کہ یہاں سے آؤ اٹھو چلو، پھر انہیں چلنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. بہت آپ یوں سمجھ لیں کہ بھیانک غلطی ہوئی ان سے. اور وہ مال غنیمت کی خواہش میں، دنیا کی خواہش میں وہ درہ چھوڑ کر حضور کے حکم کو سائڈ پہ رکھ کر میدان جنگ کے اندر آ. ان کے سردار عبداللہ بن جبین انہیں بڑا روکا، نہیں جاؤ. لیکن موسٹلی لوگوں نے نہیں مانا. 9 لوگ ان کے ساتھ تھے، باقی 40 لوگ حکم عدولی کر کے آ گئے. اب جو دشمنوں کا لشکر میدان چھوڑ کے دوڑ گیا تھا ان میں سے ایک دستہ جو ہے نا وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا، اس کا کنٹرول، اس کی کمان.
انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، جگہ خالی ہو گئی ہے، اور مسلمان اب بالکل یعنی ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ اب دشمن واپس آئیں گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ چلو ادھر سے درے پہ سے ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ان کو بے خیالی کے عالم میں جا کے پکڑ لیتے ہیں. اب جب وہ آئے ہیں وہاں سے جگہ جو خالی ہو گئی، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے اس وقت، بے شمار زخمی ہوئے، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے. آپ دیکھیں کہ وہ ٹائم ایسا تھا، وہ گھڑی اتنی کروشل تھی کہ اگر کفار چاہتے تو مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے زیرو کر سکتے، یعنی وہ موقع ایسا تھا. اتنا انہوں نے مسلمانوں پہ غلبہ پا لیا تھا مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے ان کے دل کے اندر ڈالا، اللہ نے ڈالا، تو کوئی اور بظاہر وجہ تھی ہی نہیں کہ مسلمانوں کے اس نقصان کو کافی سمجھا اور درمیان میں چھوڑ کے جان کو چلا. خود ہی اللہ نے ان کے رخ پھیر دیے وہاں سے. ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے براہ راست مداخلت تھی، اور وجہ کیا تھی کہ اللہ مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کا نتیجہ دکھانا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا کہ حضور جو ہیں وہ غالب آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول غالب آتے ہیں. تو بہرحال پھر یہ لوگ وہاں سے نکل گئے. دیر ہو گئی یہ بات. آیت نمبر 122 اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا. فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. تفشلا حوصلہ چھوڑنا، ہمت چھوڑنا. اصل چیز تو ہمت اور حوصلہ ہوتی ہے کسی بھی مشکل گھڑی کے اندر، کسی بھی جنگ کے اندر. اسلحہ اور دیگر چیزیں سیکنڈری اہمیت رکھتی ہیں. اسی وجہ سے پہلے جماعت کی اس کمزوری پر توجہ دلائی اور گرفت کی اللہ تعالیٰ نے. اس ہمت طائفتان منکم، تم میں سے 2 گروہوں نے حوصلہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. یہ کون سے گروہ ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا بنو سلمہ اور بنو حارثہ. یہ قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے قبیلے تھے. ان دونوں گروہوں کے اندر کیوں بزدلی پیدا ہوئی بتائیں؟ عبداللہ بن ابی اس کی شرارت کی وجہ سے. لیکن یہ سنبھل گئے. اب آپ دیکھیے کہ منافقین دراصل اس جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہ رہے تھے مدینہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کمزوری کا اندازہ تھا، لہذا آپ نے نکلنے سے پہلے سے ہی صورتحال سامنے نہ رکھنے کے لیے امتحان کی غرض سے مسلمانوں کے سامنے سوال رکھا کہ قریش کا مقابلہ مدینہ کے اندر کیا جائے یا باہر کا. اب سچے پکے مسلمانوں نے تو کہا کہ باہر، پورے جوش و جذبے کے ساتھ. لیکن یہ جو منافقین تھے نا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو چھپے رہیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، باہر نکلیں گے تو نظر آئیں گے. تو انہوں نے اتنے زیادہ فائدے گنوائے کہ پھر مدینہ میں یہ فائدہ ہے، مدینہ میں یہ فائدہ ہے. آپ وسلم کو اندازہ تو ہو گیا، ان کی کمزوری بھی واضح ہو گئی منافقین کی، لہٰذا آپ نے وہی کیا جو آپ کے دل میں تھا اور جس کا اظہار آپ کے جانثار ساتھیوں نے کیا. اب منافقین نے جب یہ کیا تو وہاں جا پھر ملحدہ ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر قدرتی تھا، مسلمانوں کی بعض دیگر جماعتوں کے اوپر اثر پڑا. یہ بہت بڑا حادثہ تھا 300 لوگوں کا فرار ہونا عین جنگ کی حالت میں. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، کمزور طبیعتیں، اب ہر طبیعت ایک جیسی تو نہیں ہو سکی، انہوں نے اس کا اثر دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا. کون سے 2 گروہ؟ میں نے بھی بتایا آپ کو. سلمہ. یہ کیوں؟ اس عبداللہ بن ابی کی شرارت کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار. قرآن نے ان کی کمزوری پر گرفت کی. اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ رکھیں. جب اللہ ساتھ ہے تو منافقوں بزدلوں کی کوئی جماعت اگر ساتھ چھوڑ کے چلی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو ساتھ ہے نا. جب اللہ ساتھ ہے تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو منافقین تھے نا، جو 300 لوگ چھوڑ کر گئے، یاد رکھیے اتنی بڑی انہوں نے یعنی کہ غلطی بھی کی اور انہوں نے پیٹھ دکھائی، اس کے باوجود یہ مسلمان کی سوسائٹی کا حصہ بنے رہے. حقیقی حصہ نہیں تھے لیکن ظاہری حصہ تھے. کاٹا نہیں گیا ان کو اپنی سوسائٹی سے. یہ نہیں ہوا کہ آپ سے واپس تشریف لائے اور آپ نے آتے ساتھ ان کو پنشمنٹ اللہ نے کے حکم سے اناؤنسمنٹ کر دی. نہیں، نماز، شادی بیاہ، کھانا پینا، ہر چیز میں مسلمانوں کے ساتھ تھے. عملی کوئی سزا نہیں دی گئی. بعض منافقین نے ایسی غلطیاں بھی کی کہ جس کی سزا صرف موت ہو سکتی تھی، اس کے باوجود ان سے درگزر کیا. اب علماء کہتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اسلامی معاشرہ بہت وسیع ظرف رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا ظرف بہت زیادہ ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے، اگنور کرتا ہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر مسلمان ریاست کو کوئی مشکل پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے اگنور کیا جائے، درگزر کا معاملہ کیا جائے. پھر جو ہمارے لیے لیسن ہے اس میں وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے گھبرا بھی سکتا ہے، کمزوری بھی آ سکتی ہے اس کے اندر، بزدلی بھی آ سکتی ہے اس کے اندر. لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو یاد رکھیے اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے، اللہ کی مدد ضرور آئے. یہ کمزوری، یہ گھبراہٹ، یہ ایک نیچرل چیز ہے. بعض طبیعتیں، ہر طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی. بعض طبیعتیں ذرا کمزور ایمان کی، نازک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہاں پہ توکل ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب یہاں توکل کا مفہوم ہم نے بہت غلط دیا. حضور نے، اللہ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ گھروں سے نہ نکلو، گھروں میں بیٹھے رہو، اللہ پہ توکل کرو، چلے کاٹو، وظیفے پڑھو، نمازیں کرو، صدقہ خیرات کرو، جنگ ٹل جائے گی، تکلیف آئے گی نہیں، مصیبت آئے گی نہیں، اللہ پر توکل کرو. یاد رکھیے کہ یہ توکل کا مفہوم جو آج ہم نے نکالا ہوا ہے، یہ قطعاً دین سے کوئی میچ نہیں کرتا. توکل کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے، بس کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقے خیرات کر رہا ہوں، کافی ہے، وظیفے چلے کر رہا ہوں، اس مشکل سے نکل جاؤں گا. نہیں، یہ توکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ نکلے، کس قدر مشکل حالات تھے. آپ سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ آپ پر اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، اتنی کٹھن آزمائشیں آئیں، لیکن 70 صحابہ بعد میں شہید ہوئے، اتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، اور جو زخمی ہوئے ان کی بھی کوئی حد نہیں. تو آپ بھی ساری جنگوں میں گھر بیٹھ کے کوئی وظیفے پڑھ لیتے. آج ہم مسلمان شارٹ کٹ کے چکر میں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، کوئی قربانی نہ پیش کرنی پڑے، کوئی ایثار نہ کرنا پڑے، کوئی تنگی تکلیف مصیبت نہ اٹھانی پڑے، اور ہم جنت نہ چلے جائیں، ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں. ذرا کوئی تکلیف آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں، کیسے، کس لیے؟ بتائیں کوئی وظیفہ، بتائیں کوئی چیز مجھے، میری حل ہونی چاہیے. مصیبت نہیں ہو رہی، چلو کسی پیر فقیر بابے کے پاس اٹھو، نکلو. یہ تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا. مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے نا کام، وہی تصویر و تتم پیچھے پڑا ہے نا. باقی چیزیں اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، ہمیں حوصلہ ملے گا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حضور، ہمارے صحابہ کیا ہمارے سامنے اسوہ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ رول ماڈل بن کے دکھا کر گئے ہیں مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے وقت. آج ذرا ہم پہ آزمائش آ جاتی ہے تو ہم تو اس طرح رونا دھونا ڈال دیتے ہیں کہ آئی تو آئی کیوں، بھی آ گئی ہے، صبر کرو، چلی جائے گی جب اللہ چاہیں گے. تو آتی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہیں، جاتی بھی اللہ کی مرضی سے ہیں. اس دوران اللہ ہماری پرفارمنس چیک کر رہے، تو آؤٹ آف کنٹرول نہ بنتا ہو، بس صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جڑا رہے کہ یہ آزمائش آئی ہوئی ہے،
کہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں آزمائشوں تکلیفوں پریشانیوں کے حادثوں کے غموں کے محرومیوں کے، کوئی بات نہیں، میرے اللہ کے حکم سے آئے ہیں، وہ نہ چاہتا تو نہ ہو۔ فوراً اس حادثے میں کس کی طرف نظر دیں؟ اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہو، جب اللہ چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا، جب اللہ چاہے گا مجھے نکال دے گا، بس یہ توکل ہے سامنے، اپنی پوری کوشش اور معاملہ اللہ کے حوالے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آیت نمبر 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس سے پہلے بدر کے میدان میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب تم نہایت کمزور تھے، پھر بھی ناشکری کرتے ہو، سو اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ بہت کمزور، ناتواں۔ یہ اذلہ اردو والا نہیں ہے، اذلہ ذلیل سے، یہ عربی والا اذلہ ہے، زال لام لام، کمزور ہونا، ناتواں، دوسروں کے لیے تر لقمہ بن جانا۔ یہ اذلہ کا لفظ مسلمانوں کی کمزوری کون سی کہ تعداد میں تھوڑے تھے، مال کم تھا ان کے پاس، یاد رکھیے۔ یہاں یہ کمزوری کوئی اذلہ خدا نہ خواستہ کوئی کردار اخلاق کی غلطی نہیں تھی، اذلہ جب تم اذلہ تھے، اللہ نے تمہاری وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد، جبکہ تم کون تھے؟ اذلہ تھے۔ ایمان اور توکل کا تقاضا واضح کرنے کے بعد پیچھے جو ہم نے آیت میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بدر کے واقعے کو یاد دہانی کے طور پر پیش کر دیا کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں فتح دی، شاندار فتح دی، اس کے باوجود آج تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ جو کل تمہارا مددگار تھا کیا آج وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ اگر تم نے اس کو پکڑا ہوا تو اس نے بھی تمہیں پکڑا۔ ہاں آزمائشیں آئی ہیں، جنگ خندق کا ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اس آزمائش کے بارے میں قرآن نے یہ لفظ یوز کیا کہ صحابہ ہل کے رہ گئے تھے اس آزمائش، اتنی بڑی وہ آزمائش تھی، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، نہیں اس طرح کے الفاظ اللہ نے سنائے، وہ ہوگا نا صحابہ پہ گزری ہوگی نا وہ ساری فیلنگز، وہ سارے معاملات۔ ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہ، کچھ آئے ہی نہ، تکلیفیں آتی ہی کیوں ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہی کیوں ہے، تو ہوگا، تو زندگی کے حصے ہیں، دین کا حصہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو اگر تم اس کے شکر گزار ہو۔ تقوی بہت زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے، ایمان، توکل، اللہ کو ولی اور کارساز ماننے کی بجائے بزدلی اور بے ہمتی کی راہ اختیار کرنے سے بچو۔ اللہ کی شکر گزاری کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ جن کے اندر عزیمت نہیں ہوتی نا، وہ شیطان سے ہر قدم پہ مار کھاتے ہیں، استغفر اللہ، حق چھوڑ کر غلط راستوں پر چلتے ہیں۔ پھر جو یہ کام کریں گے گویا انہوں نے شکر گزاری کا حق ادا نہ کیا۔ تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ جب کوئی تکلیف مصیبت آئے تو رونا دھونا شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے انسان اپنے اچھے دنوں کو یاد کرے، تو وہ ٹائم بھی تو میں نے دیکھا نا، وہ سہولت بھی تو میں نے دیکھی ہے، یہ آسانی بھی تو میرے رب نے کی ہے، اور میرے رب نے مجھے فلاں ٹائم پہ فلاں مشکل سے نکالا تھا، تو اب بھی وہ نکالے گا۔ اب یہاں دیکھیں موقع احد کا ہے، 700 صحابہ ہیں، انہیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے بدر کے اندر 313 کے ساتھ کامیابیوں کی، تو اب تمہیں 700 کے اوپر پریشانی ہونا شروع ہو گئی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو تو دیکھو نا۔ تو یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے۔ چلیں یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔